خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ ایک دن یسوع باہر جانے کو تھا کہ ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے یسوع سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ اور پترس یسوع سے کہنے لگا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے گا۔ گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو اذیت کے ساتھ اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج انجیل مقدس کا ایک خاصا لمبا اقتباس ہم نے سنا، اور اس اقتباس میں بہت ساری باتیں اور
یسوع مسیح نے بہت ساری ہدایات اپنے شاگردوں کو کی، اور ایک بات جو بڑی زبردست اور خوبصورت یسوع مسیح نے انجیل کے آخری حصے میں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی جو انسانوں کے لیے ناممکن ہے خدا کے لیے ممکن ہے۔ جو انسانوں کے لیے ناممکن نظر آتا ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے، اور جو خدا کے لیے ممکن ہے خدا اس کے ذریعے سے اپنا فضل دے کر انسانوں سے وہ بھی ممکن کروا سکتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہے۔ عزیزوں، پچھلے کافی اتواروں سے ہم خدا یسوع مسیح کی انجیل سے جو اقتباسات سن رہے ہیں، ان میں خدا یسوع مسیح یروشلم کی راہ پر جا رہے ہیں، اور راستے میں جاتے جاتے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بڑی خوبصورت تربیت دی ہے، بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اور اس راستے میں جو یروشلم کو جا رہا ہے، یسوع مسیح اپنی اذیت کی طرف بڑھ رہا ہے، کوہ کلوری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور صلیب کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اسی راستے پر خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں اپنے شاگردوں سے کی ہیں اور ان کی تربیت کی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اسی راستے پر پہلے جو 4 اتوار پہلے اتوار آیا تھا، اس میں شاگردوں نے آپس میں بحث کی تھی، ہم میں سے بڑا کون ہوگا؟ ہاں جی، ہم میں سے بڑا کون ہوگا؟ تو پھر یسوع مسیح نے ہدایت کی تھی کہ جو اپنے آپ کو چھوٹے بچے کی مانند بنائے گا وہ بڑا ہوگا۔ اور پھر یسوع مسیح نے پھر اتوار آیا تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر ہاتھ ٹھوکر کا باعث ہے تو کاٹ ڈال، اگر تمہارا پاؤں ٹھوکر کا باعث ہے تو کاٹ ڈال، اور اگر آنکھ ٹھوکر کا باعث ہے تو نکال دے۔ اور پھر پچھلے اتوار ہم نے نکاح کے تقدس پر، نکاح کی پاک روحانیت پر بات چیت سنی، اور آج ہم نے سنا کہ دنیا کی دولت اور آسمان کی بادشاہی کا تضاد کیا ہے، فرق کیا ہے، اس میں آپس میں جو تضاد اور کنٹراسٹ ہے یہ کیوں ہے کہ دنیا کی بادشاہ اور دنیا کی دولت یہ خدا کی بادشاہ کے لیے یہ ایک تضاد کی حیثیت کیوں رکھتی ہے، یہ ایک الگ حیثیت کیوں رکھتی ہے، اور خدا کی بادشاہت جو ہے اس میں جو قدریں اور جو خوبیاں خدا کا کلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ الگ کیوں ہیں؟ تو اس لیے آج انجیل مقدس میں ہم نے یہ ایک خوبصورت جو ہے بیان سنا، جو ایک شخص دوڑا ہوا یسوع کے پاس آیا، اس کا جذبہ دیکھیں، ہاں جی، اس کا جذبہ دیکھیں، اور دوڑا ہوا آیا، بڑے جوش جذبے کے ساتھ آیا، شاید یسوع کا کلام سن رکھا ہوگا اور یسوع کے معجزات بھی دیکھے ہوں گے، اور یسوع کی ساری بشارت اور بادشاہی کا کلام سن رکھا ہوگا، اور یسوع کی ہدایت اور تربیت کے بارے میں بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ استاد اچھی تربیت کرتا ہے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آیا، یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور پھر یسوع سے کہا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ بڑے جوش کے ساتھ آیا تھا، دوڑا ہوا آیا، گھٹنے ٹیکے اور اپنے خواہش کا اظہار بھی کیا، اور یسوع سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو یسوع سے کہتا ہے تو احکامات پر عمل کر، حکموں پر عمل کر، اور کہتا ہے کہ حکم تو میں اپنے لڑکپن سے ہی ان پر عمل کر رہا ہوں، کہ یسوع کہتا ہے کہ تو زنا مت کر، تو چوری مت کر، تو جھوٹی گواہی نہ دے، اور تو کسی بری خواہش میں مبتلا نہ ہو، تو والدین کی عزت کر، یہ وہ سارے حکم ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، میں لڑکپن سے ہی، اپنے بچپن سے ہی ان حکموں پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر یسوع نے
ان حکموں پر تو عمل کر رہا ہے، پھر ایک چیز جو ہے اس کی کمی ہے، تو ایسا کر کہ تو اپنی دولت ساری کی ساری غریبوں میں بانٹ دے۔ اپنا مال بیچ دے اور وہ غریبوں میں بانٹ دے، ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے، اور میرے پیچھے ہو لے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور وہ اداس ہو گیا، لکھا ہے کہ غمگین ہو گیا، اس کا چہرہ اتر گیا، غمگین ہو گیا۔ وہ جو پہلا جوش و جذبہ تھا، وہ جو پہلے چہرے پہ رونق تھی، وہ جو جوش و جذبہ تھا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، استاد کے پاس آنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے، گھٹنے ٹیک کے رہنمائی کے لیے درخواست کی، جوش و جذبے کے ساتھ عرض کی کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ جب یسوع نے بتا دیا تو سارا جوش و جذبہ ختم ہو گیا، اداس ہو گیا، سارا جوش و جذبہ اتر گیا، ایک پل میں ہی اتر گیا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ گرجا گھر میں آتے ہیں، گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے، جب خدا کا کلام ڈیمانڈ کرتا ہے، جب خدا کا کلام ہدایت کرتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کہ کس طرح سے اس کلام پر عمل کرنا ہے، تو چہرہ اتر جاتا ہے۔ جب خدا کا کلام کہتا ہے معاف کر، تو گھر میں معاف کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے بڑا میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، میں اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ زندگی میں بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہے، میں کس طرح اپنے آپ کو چھوٹا کر سکتا ہوں، میں کس طرح اپنے آپ کو حلیم کر سکتا ہوں۔ ہاں میں ماتھا ٹیک سکتا ہوں، میں گھٹنے ٹیک سکتا ہوں، میں یسوع کو عزیز جان سکتا ہوں، لیکن جو یسوع کہہ رہا ہے اس کے لیے میرا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، میں کر نہیں سکتا۔ اور وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، کیونکہ یسوع نے جو شرط رکھ دی تھی وہ خاصی مشکل تھی۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح کو کسی نے کہا، ایک فقہ نے کہا تھا، فقہ جو کلام کا استاد ہے، اسکرائب فقہ، اس نے یسوع کا امتحان لینے کے لیے ایک دفعہ یسوع سے سوال کیا کہ اے استاد مجھے بتا کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ سن اے اسرائیل کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اب اس شخص کی طرف آتے ہیں، یہ اس عظیم بڑے حکم کے پہلے حصے پر عمل تو کر رہا تھا، خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کر رہا تھا، خدا کو اپنی ساری طاقت سے پیار کر رہا تھا، خدا کو اپنی ساری جان سے پیار کر رہا تھا، لیکن اپنے ہمسائے کو اپنے دل سے، اپنی جان سے اور اپنی طاقت سے پیار کرنے کے لیے ابھی اس کا دل راضی نہیں، مطمئن نہیں تھا کہ کیسے میں نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہے، ہاں جی میں نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہے، میں کیسے لٹا دوں، غریبوں کو دے دوں، اور یہ میں کیسے یسوع کے پیچھے ہو لوں۔ یسوع نے اسے کہا بھی تھا کہ سب کچھ چھوڑ دے، میرے پیچھے ہو لے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، لیکن وہ اپنا سا منہ لے کر اداس ہو کر چلا گیا۔ عزیزو، یہ شخص یسوع کو پیار تو کرتا ہے، ہاں جی غور طلب بات ہے، سننے والی بات، یہ شخص یسوع کو پیار تو کرتا ہے، لیکن یسوع کے پیار کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یسوع کو پیار کرنا اور بات ہے، یسوع کے لیے قربانی دینا اور بات ہے۔ میں اگر آج ابھی سوال کروں نا کہ اس چرچ میں کتنے لوگ یسوع سے پیار کرتے ہیں، ہر کوئی بڑا جوش کے ساتھ تگڑا ہاتھ اٹھائے گا، ہاں جی بڑے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا کہ میں یسوع سے پیار کرتا ہوں۔
اور اگر میں پوچھوں کہ کون یسوع کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تھوڑا سا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ کون یسوع کے لیے دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون یسوع کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ معاف کرنا تو اور بات، کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ کون دوسرے کی غمخواری کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کون دوسرے کی محبت کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ مشکل عمل ہے، یہ مشکل عمل ہے۔ عزیزو، یسوع سے پیار کرنا، یہ الفاظ ادا کر دینا یہ آسان ہے، ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور اس لیے یسوع نے کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے۔ دولت مند کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے، اپنی کسی بھی عادت سے، اپنی کسی بھی سوچ سے یا دنیا کی کسی بھی چیز سے اتنا لگاؤ لگا لیتے ہیں کہ یسوع کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان تر ہے، حالانکہ وہ بھی مشکل ہے، لیکن یسوع نے کہا نہیں، وہ آسان تر ہے، لیکن دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ یہ کون سی دولت ہے جی؟ یہ دنیاوی دولت بھی ہو سکتی ہے، روپیہ پیسہ، جائیداد، لیکن کبھی کبھی یہ ہماری خود غرضی کی دولت بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی یہ ہماری خود کی سوچ کی دولت بھی ہو سکتی ہے، یہ کبھی کبھی ہمارے خود کے آئیڈیاز کی دولت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جسے ہم تھامے رکھتے ہیں اور جسے ہم جو ہے چمٹے رہتے ہیں، یہ ہماری دولت ہے جسے ہم چھوڑنے، یسوع کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزو، آئیں اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی ایسی بات ہے جو یسوع کو ناپسند ہے۔ شاید وہ ہماری دولت ہے۔ یہ ہٹ درمی ہو سکتی ہے، یہ گھمنڈ ہو سکتا ہے، یہ غرور ہو سکتا ہے، یہ تکبر ہو سکتا ہے، یہ ہماری سخت دلی ہو سکتی ہے، یہ ہمارا غصہ ہو سکتا ہے، یہ ہماری دولت ہو سکتی ہے، اور یہ دولت یسوع کو ناپسند ہے۔ اس کو چھوڑنے سے ہی ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں برکت دے اور آج کے کلام کے مطابق ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم آج کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں اور آسمان کی بادشاہت کے لیے کام کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔